السلام علیکم دوستوں، کیا امید ہے خیر وافیت سے ہوں گے دوستوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں 3 دن ہو گئے میں نے پوری دنیا کے آل بریلیوں کو چیلنج کیا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کی کوئی ایک دلیل دے دو. ابھی تک پوری دنیا میں سے کسی ایک بریلوی کا بھی میری ویڈیو پر رپلائی نہیں آیا، کسی کا جواب نہیں آیا. تو دوستوں 3 دن ہو گئے میرے چیلنج کو، ابھی تک کسی ایک بھی بریلوی کا جواب نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین وزیر احتشام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. معزز سامعین وزیر احتشام، آپ نے اس دیوبندی نوجوان کی ویڈیو سماعت فرمائی جس میں یہ ٹھیک ٹھیک کے کہہ رہا ہے کہ کسی بریلوی نے اس کے چیلنج کو قبول نہیں کیا. تو اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے اس کے چیلنج کو قبول بھی کیا لیکن کوئی جواب نہیں آیا. اس کے بعد ہم نے اس کے ایک چیلنج کا جواب بھی دیا لیکن پھر بھی کوئی جواب نہ آیا. آج ہم اس کے ایک اور چیلنج کا جواب دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہمت کرے اور سامنے آئے. اس کا ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جو ہے یہ کسی حدیث سے یا کوئی اس پہ دلیل موجود نہیں. تو یاد رکھیے گا اس پہ بے شمار دلیلیں موجود ہیں. اس کا سب سے پہلے تو حکم کیا ہے؟ یہ ایک مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے. اور یاد رکھیں جہاں پہ قرآن کریم میں نماز کے بعد دعا کرنے کا حکم ہے تو نماز جنازہ بھی تو نماز ہے، تو اس کے لیے بھی تو اس دعا جو نماز کے بعد دعا کرنے کا حکم ہے اس میں یہ بھی شامل آئے گا. اچھا، اس کے علاوہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہے اور بہت ساری حدیثیں مبارکہ اس پہ دلالت بھی کرتی ہیں. اب اگر دیکھا جائے تو ایک طرف یہ بات بھی ہے ان کے دلائل دینے سے پہلے میں ایک بات اور واضح کرتا چلوں. جب ہم کسی مزار پہ جا کے دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ سے کہ یا اللہ پاک اپنے اس نیک بندے کے صدقے وسیلے سے جو ہے ہماری حاجات کو پورا فرما، تو وہاں پہ یہ کہتے ہیں جی یہ غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں. بھائی نماز جنازہ کے بعد تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہے ہیں، وہاں پہ بھی تمہیں تکلیف ہو رہی ہے جی یہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ ان کی کوئی حالت نہیں. آئیے چند دلائل سنتے ہیں نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کے متعلق. سب سے پہلے سورہ مومن ہے، آیت نمبر 60 ہے، پارہ 24 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. اور فرمایا مجھ سے دعا کرو قبول کروں گا. اچھا، اسی طرح حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر اور صحیح ابن حبان وغیرہ کئی کتب کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میت پر نماز پڑھ چکو تو پھر خالص اس کے لیے دعا کرو. اچھا، ایک اور حدیث مبارکہ سنن کبریٰ بیہقی میں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھ لینے کے بعد میت کے لیے دعا فرمائی. اچھا، فرض نماز کے بعد دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کے آخری حصے کے درمیان اور ہر فرض نماز کے بعد کی جانے والی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. تو اب یہاں پہ سوال یہ ہے یا تو نماز جنازہ ان کے نزدیک فرض نہیں ہے، فرض کفایہ نہیں ہے. فرض کفایہ بھی تو فرض میں داخل ہے، فرض کا الفاظ تو اس کے بعد ساتھ بھی ہے، تو کیا اس کے بعد پھر دعا قبول نہیں ہوگی؟ یا پھر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا انکار کرتے ہیں؟ تو اس پر بے شمار دلائل موجود ہیں. اور میں اب اس نوجوان سے کہوں گا کہ بہت جلد میری طرف سے بھی آپ کے لیے چیلنج آ رہا ہے، اس کا بھی آپ جواب دیجیے گا. آپ کے چیلنج کے جواب انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں دیتا رہوں گا، لیکن آپ کو بھی میں چیلنج کروں گا، اس کا جواب آپ نے دینا ہے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.